آج ہم موجود ہیں سی نیوز کے اسٹوڈیو میں. آج ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری، اس کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر فوری رہائی کرنے کے حوالے سے. آج عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا. عمران خان کی گرفتاری، سپریم کورٹ کا نوٹس، ان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال پر بات کریں گے. پی ٹی آئی کے کارکنوں، رہنماؤں اور عوام کی جانب سے آنے والے رد عمل میں توڑ پھوڑ، احتجاجی مظاہروں اور اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی وہ ایک منظر عام پہ آ گئی ہے، جو کہ ہمارے لیے بطور قوم ہمارے لیے باعث شرم کی بات ہے. اہم اداروں، اہم تنصیبات اور اہم مقامات پر توڑ پھوڑ کرنا، لوٹ مار کا سلسلہ جاری کرنا. اس پر آج بات کریں گے. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر قانون ہیں ملک آصف نواز کھیڑا صاحب. دوسری جانب ہمارے پاس موجود ہیں ڈاکٹر روبینہ صاحبہ. ڈاکٹر روبینہ صاحبہ پی ٹی آئی کے بانی کارکنوں میں شامل ہیں. جی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے ڈاکٹر روبینہ صاحبہ سے. وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں، ان کا کیا موقف ہے عمران خان کی گرفتاری کے بعد آنے والے رد عمل پر. اتنا شدید رد عمل جس میں توڑ پھوڑ، لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے. اب گرفتاریوں کے حوالے سے کیا کہتی ہیں. آلریڈی یہ پہلے گرفتار ہو چکی ہیں 2 ماہ قبل، اس میں جیل بھی جا چکی ہیں. تو ان کے کیا تاثرات ہیں، ان کی کیا رائے ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کیا کہتی ہیں اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دعوت دی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے بات کی کہ خان صاحب کی گرفتاری، پھر خان صاحب کی اب سپریم کورٹ نے ان کو رہا کرنے کا حکم دیا ہے. تو ہم بہت خوش ہیں. مطلب کہ ہم ایک دم سے جب انہیں پہلے 4:30 بجے کا انہیں کہا گیا کہ آپ پیش ہوں اور اس کے بعد ان کو رہا کرنے کا حکم دیا، تو ظاہر ہے آف کورس کہ پوری پی ٹی آئی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ خان صاحب کا انہوں نے ایکنالج کیا اس چیز کو کہ خان صاحب کی جو گرفتاری تھی وہ غیر قانونی تھی. تو مطلب کہ گورنمنٹ جو تھی وہ مطلب کہ قانونی بنا کے اور جو ہے نیب اس نے ان کو گرفتار کروایا گیا. جہاں تک ملک میں آپ نے کہا ہے کہ بہت زیادہ توڑ پھوڑ ہوئی، اور دیکھیں ہم خود بھی پہلے، بعد میں ہم پی ٹی آئی کے رکن ہیں، پہلے ہم پاکستانی ہیں. دیکھیں ہم بھی اپنے ملک سے اتنا ہی محبت کرتے ہیں جتنی کہ کوئی بھی پاکستانی کر سکتا ہے، اور ہمیں اپنا ملک بہت زیادہ عزیز ہے. لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ توڑ پھوڑ کا تعلق ہے، میں یہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی کے کارکن اتنے زیادہ نہیں تھے جتنے غیر لوگ اس میں شامل ہوئے تھے. اور ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد شامل ہوں، اس میں ہو سکتا ہے کوئی گورنمنٹ کے اپنے لوگ شامل ہوں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایک ہسٹری ہے پی ٹی آئی کی. آج 20 سال ہو گیا، بلکہ زیادہ، 1996 میں یہ وجود میں آئی تھی. اب وہاں سے دیکھ لیں کہ کبھی بھی اتنے لانگ مارچ ہوئے. میں نے خود ہر دھرنا، ہر جلسہ اٹینڈ کیا ہوا ہے. ڈرون حملوں کے سلسلے میں ہم پشاور تک، ایون وزیرستان تک ہم نے امن مارچ کیا ہوا ہے، اس میں بھی شامل تھی. ہم نے تو کبھی گملہ بھی نہیں توڑا. ہمیں تو یہ بھی نہیں یاد کہ ہم نے کبھی بھی کوئی حرکت کی ہو. تو اب ایک دم ایسے اربوں کا نقصان ہو گیا ملک کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ پی ٹی آئی کی سرشت میں شامل نہیں ہے. میں اب بھی کہوں گی کہ اس میں غیر ملکی عناصر کا ہاتھ ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی بھی اپنی گورنمنٹ بیچ میں شامل کر کے اور نام ہمارا لگا سکتی ہے. میں بلکہ اس کی کنڈیم کرتی ہوں، پرزور مذمت کرتی ہوں ان مظاہروں کی، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہمارا وتیرہ ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ دیکھیں اب خان صاحب جس دن اب یہ سپریم کورٹ میں پیش ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہوں، اور ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم توڑ پھوڑ اور کریں. اور انشاءاللہ اب خان صاحب اب جیسے ہی رہا ہوں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھ لیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، کہ الیکشن کرائے جائیں. اور یہ بالکل ناجائز مطالبہ نہیں ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اب دیکھیں الیکشن کا دیکھا جائے ٹائم بھی آ گیا. اب ہم کوئی وقت سے پہلے بھی نہیں کروا رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جلدی کرو، الیکشن کراؤ. اسمبلیاں ٹوٹیں، جو بھی ہوا، لیکن اب جو ہے وہ الیکشن بالکل اس کا ٹائم ہے، یہ الیکشن کروائیں. ہم بے شک بھی یہ آ جائے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ہی آئیں گے، ہر صورت ہم ہی آئیں گے. جو بھی آئے، جو پارٹی آئے، منصفانہ انسلیکشن ہونے چاہیے. کوئی اس میں جو ہے نا وہ مطلب کہ ہینکی پھینکی نہ ہو. مطلب کہ آپ اس کو بالکل انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ الیکشن کرائیں. جو بھی پارٹی آ جائے ہمیں قبول ہے.
ताकि वो कौम की एक मुंतखब नुमाइंदा होगा, वो कौम के एहसास को पहचानेगा, कौम के दर्द को पहचानेगा। आप देखें तो महंगाई कहाँ है, आप देखें डॉलर कहाँ जा रहा है, डॉलर कितनी ऊंची उड़ान है। आजकल आप ये देख लें कि ट्विटर बंद है, फेसबुक बंद है, हर चीज़ बंद हुई है, मईशत पहले तबाह है, कंपनियां शोर मचा रही हैं, गवर्नमेंट को कह रही है कि आप ट्विटर खोलें क्योंकि जो है ना मईशत कैसे चलेगी, फेसबुक खोलें, आपने नेट बंद किया हुआ है। मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? आपको पहले तो आप कह रहे थे जी जुमा में 8 दिन हुए, हम इधर 4 साल का गन नहीं साफ कर सकते, ये नहीं हो सकता वो। अब तो आपको साल हो गया। आप साल पहले पाकिस्तान की कंडीशन देख लें, अब आप साल बाद की कंडीशन देख लें कि पाकिस्तान कहाँ था, आज पाकिस्तान कहाँ है। इसहाक डार साहब कितनी शो मारने के लिए, कैसे शो ऐसे आया था जैसे पता नहीं कौन सा फरिश्ता आ रहा है जो कि एकदम से आते ही सारे हालात बदल देगा, लंदन से पता नहीं कौन सा निजात दहिंदा चल पड़ा है। लेकिन आप देख लें कि इसहाक डार ने भी क्या हशर किया हुआ है। हालत आपकी ये है कि IMF आपसे मुआहदा करने को तैयार नहीं है, आप उसकी जिसे अगर नाक रगड़ रहे हैं वो फिर भी नहीं कर रहा। तो इसलिए कि आपके काम ही ऐसे, आपने तो मुल्क को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया आपने। और फिर आप सारा जो है वो ब्लेम, फिर वही जैसे मैं समझती हूँ कि हर हुकूमत, हमारे 70 साल से यही होता है कि एक हुकूमत आती है, वो कहती है कि जी इसका कसूर है, पिछली हुकूमत का कसूर है, हमारा तो कसूर है। फिर दूसरी हुकूमत आती है, वो कहती है पिछली हुकूमत का कसूर है। तो बताएं हमारा कसूर क्या है? जी, इसका मतलब है कि PTI में शामिल जो कारकुन हैं उनका तोड़ फोड़ से कोई ताल्लुक नहीं। आपका कहने का मतलब है कि जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की है, इदारों के पास उनकी वीडियोज़ हैं, CCTV कैमरे की फुटेज हैं, दीगर सराय से उनकी फुटेज हैं, उनकी यकीनन शनाख्त करनी चाहिए, उनको मंजराम पे लाना चाहिए। वो कौन लोग थे, क्या उनका PTI से ताल्लुक था या किसी और ज़राए से आने वाले लोग थे, क्या वो शर्त पसंद थे? यकीनन आपका इशारा इस तरफ काबिल गौर है और इस पर बात होनी चाहिए। जी, हम मज़ीद बात करेंगे मलिक आसिफ नवाज खेड़ा साहब से, माहिर कानून हैं, इनसे हम बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी क्या लीगल थी, इमरान खान का उस केस से क्या रिलेटेड है, अल-कादरी ट्रस्ट के केस से। जी मलिक आसिफ नवाज खेड़ा साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अल-कादरी ट्रस्ट का जो केस था वो इमरान खान पे इन्हीं के दौर में ग़ालिबन शुरू हुआ था। जो मलिक रियाज को इन्होंने कोई फैसिलिटेट किया, कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई, जो पैसे इंग्लैंड में थे उन्होंने इन्हें लेटर लिखा कि आप अपने पैसे आपके हैं ये ले लें, इन्होंने रिप्लाई किया कि हमने नहीं लेने, सो एंड सो जो भी था। तो अब वो नैब इन्हें बार बार नोटिस कर रही थी कि आप पेश हों, ये पेश नहीं हुए। अच्छा, मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, क्या माहौल क्या चल रहा है हमारे मुल्क का। आपको पता है कि नैब क्या कर रही है। माहौल ये चल रहा है, कल शहजाद अकबर साहब शादियाने बजाया करते थे, आज अता तारड़ साहब शादियाने बजा रहे हैं। और कल शहजाद अकबर साहब नैब को ठीक कह रहे थे और अता तारड़ साहब अंगेस्ट होते थे कि ये नियाजी नैब गठजोड़ है। आज PTI कह रही है कि शहबाज नैब गठजोड़ हो गया है। तो मैं आपको कानूनी उस पर बता दूं कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई तो वो सिर्फ इस चीज़ पे हुई है कि मेथड जो था इनका अरेस्ट करने का, आया कि वो दुरुस्त था या गलत। इस चीज़ पे नहीं हुई कि वो गिरफ़्तार करना चाहिए था कि ये नहीं करना चाहिए था, या उनके वारंट थे या उनका बेल बनती है या नहीं बनती। मेथड क्या था कि एक कानून है कि आप किसी भी मुल्ज़िम को कोर्ट जुरिस्डिक्शन में अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वो उस पर इन्होंने भी दलाइल दी है। इन्होंने कहा जी हमने कोर्ट के अंदर से अरेस्ट नहीं किया, ये बायोमेट्रिक रूम से हमने अरेस्ट किया उन्हें। तो उस चीज़ पे अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना व्यू दिया है कि ये मेथड दुरुस्त नहीं है। तो इसकी बेल के ऊपर पहले हाई कोर्ट फैसला करेगी कि आया कि उनकी बेल बनती है या नहीं बनती। उन्होंने उन्हें बरी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मेथड गलत था अरेस्ट करने का, तो ये दोबारा हाई कोर्ट में पेश हो। हाई कोर्ट उनको ज़मानत देती है या नहीं देती। अगर देती है तो वो रिलीज़ हो जाएंगे, नहीं देती तो फिर आपने उन्हें अरेस्ट करना है तो आउट ऑफ
कोर्ट जुरिस्डिक्शन जाके करें जो तरीका कार है उसका। और इस पे ना हाई कोर्ट की एक वाजे, वो जिस दिन अरेस्ट हुए हैं खान साहब, एक क्लियर बात आ गई थी कि उन्होंने, हाई कोर्ट ने अपना व्यू दे दिया था कि ये जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है ना कि गैर कानूनी है। तो उनका ऑलरेडी पहले व्यू आ चुका है हाई कोर्ट का इस मामले में। तो बाकी चीज़ें ये हैं कि अब मेरी एक हम्बल सबमिशन है पॉलिटिकल पार्टीज से कि आप बजाय आप ये कहें कि ये फ़लाँ गठजोड़ है, फ़लाँ करार है, यार खुदा के लिए, मुल्क के लिए आप एक टेबल पे बैठें, आप एक दूसरे को बजाय, अब खान साहब की अपनी वर्डिंग है कि मेरी ज़ाती किसी से अना नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मियाँ साहब की भी यही कल मैं देख रहा था कि हमारी ज़ाती खान साहब से कोई वो नहीं है कि आया कि इन्होंने हमारे पास जुल्म किए हैं तो हमने वो अल्लाह पे छोड़ दिया है। जब आप इतने बड़े दिल से दोनों पार्टियां कह रही हैं कि हमारा ज़ाती किसी से कोई वो लड़ाई नहीं है, तो मुल्क की खातिर आप एक टेबल पर बैठें, एक टेबल पर बैठ के आप अपना एक मैकेनिज़्म बनाएं इदारों का, काम का, मुल्क को चलाएं, मुल्क को ना तोड़ें। नुकसान ना पीटीआई का हो रहा है, ना नून लीग का हो रहा है, ना पीडीएम का हो रहा है, नुकसान मुल्क का हो रहा है, सर्वाइव मुल्क ने करना है। अब यहाँ तक अब बात चली गई कि आप देख लें कि हमारे जो इदारे थे जिनके ख़िलाफ़ हम बात भी नहीं कर सकते थे, उनके घरों में घुस के कोर कमांडर्स के और उन्हें तोड़ फोड़ किया और पता नहीं क्या कुछ किया। बाकी डॉक्टर साहब ने एक बात की, मुझे अभी करनी तो नहीं चाहिए, कि लास्ट टाइम भी जब इन्होंने धरना दिया था तो पीटीवी पे हमला इन्होंने किया और दूसरे पार्लियामेंट पे छलवारें, ये वो दिस डैट। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये अपना वो नहीं करना चाहिए। मेरी एक जब जहन के मुताबिक आप करें, प्रोटेस्ट करें आप। हाँ, अब जब मेरे अब जहन में ये बात आती है कि जब आप कोई भी शूतरबा बाहर एक माहौल बन जाता है, आवाम निकल रहे थे, लीडरशिप गुम हो जाती है, गायब हो जाती है, तो वहाँ पे तो ये माहौल होगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अब आर्मी ने भी कहा कि एक जमात है, फिर अब उस पर ऑडियोज़ भी लीक हो रही हैं कि किसने कराया, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। अब ये मेरे नज़र में ये मामला रुकने वाला नहीं है, ये खान साहब की बेल पे रुकने वाला नहीं है। जो अब 780A के पर्चे हो गए हैं, जो अब तोड़ फोड़, जो अब गद्दारी के मुकदमे हो रहे हैं, तो ये मामला मेरे ख्याल में अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो इस पे मेरी लीडरशिप से भी गुजारिश है, इदारों से भी गुजारिश है कि हम्बली बैठ के मुल्क का सोचें, बाकी जो है ना मुल्क का नुकसान ना हो। जी, हमने राय जानी मलिक आसिफ नवाज खेड़ा साहब ने एक बहुत अच्छी बात की कि मिलकर तमाम जमातों को मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, मिलकर एक टेबल पे बैठना चाहिए, इस मुल्क और कौम के लिए सोचना चाहिए, बड़े फैसले करने चाहिए, कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए आगे चलने का, तरक्की की राह पर चलने के हवाले से। हम दोबारा हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन के अलावा, इलेक्शन अभी होने का 14 मई एक रोज़ बाद है, इलेक्शन नहीं होने जा रहे, देन पीटीआई का क्या पॉलिसी होगी, पीटीआई क्या लाएअमल तैयार करेगी, और इस बारे में हम राय जानेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, जहाँ तक आपने कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहा है, वो तो ज़ाहिर है कि नज़र भी आ रहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराने नामुमकिन हो गए हैं। लेकिन आप ये देखें कि 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं हुए। इसीलिए नहीं हुए ना कि इलेक्शन कमीशन भी साथ मिला हुआ था पीडीएम के, और पीडीएम ने साफ इनकार कर दिया कि जी हमने इलेक्शन नहीं कराने। हालांकि जब आइन कहता है कि 90 रोज़ के अंदर जो है इलेक्शन होने चाहिए, आफ्टर जो है असेंबली जब टूट जाती है तो उसके बाद 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन हो। लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने नहीं कराए। इन्होंने जब शुरू से कहा कि हमने नहीं कराने, तो इन्होंने नहीं कराए। इन्होंने हर चीज़ की अपने आइन की जो है ना वायलेशन की, उसके धज्जियाँ उड़ाई, और इन्होंने जो है ना पैसे दिए। ज़ाहिर है जब पैसे ही नहीं होंगे, हर हरबा आजमाया गया कि जी हमने
इलेक्शन नहीं कराने। और इलेक्शन अब देखें कि अब आगे क्या पोजीशन बनती है, लाएअमल तो अब तय होगा जब खान साहब बाहर आएंगे कि अब हमारा क्या जिसे कहते हैं उनका क्या खान साहब का विजन है और क्या वो अब क्या मतलब कि हमें इंस्ट्रक्शन देंगे अपनी पार्टी को, उसके मुताबिक ही हम लोग सारा कुछ करेंगे। लेकिन अब ये देखें जो मर्जी कर लें ये इलेक्शन को रोक नहीं सकेंगे। देखिए ये तो फिर जमहूरी मुल्क ना हुआ ना, अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर इसमें जमहूरियत कहाँ गई, मुझे बताएं। जहाँ तक ये है मिल बैठने का सवाल है, खान साहब मिल बैठना चाहते थे। आप कभी उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें फजलुर रहमान की, कि उन्होंने क्या क्या कहा हुआ है, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। ऐसे नहीं होता, आप इतनी बड़ी पार्टी के लीडर हैं, आप इतनी बड़ी पार्टी के हेड हैं और आप इस कदर बिल्कुल सीधे हो गए कि जी हमने तो किसी सूरत नहीं करने। क्यों नहीं करने भाई, आप करें, आप सियासी पार्टी के लीडर हैं, वो भी सियासी पार्टी के लीडर हैं। जबकि आप देखिए पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं, नवाज लीग भी थोड़ी इंक्लिनेशन थी, लेकिन चूंकि फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल इनकार कर दिया तो वो फिर जो थे इनकाद उनका मुज़ाकरात का मतलब कि वो खतरे में हो गया। तो बात ये है कि ये खुद भी नहीं चाहते, पीडीएम खुद भी नहीं चाहती मुज़ाकरात करना, ये सिर्फ एक इनकी ड्रामेबाजी है और ये बिल्कुल ये चाहते ही नहीं। अगर ये आवाम को रिलीफ देना चाहते, बताएं जो आजकल हालात है देना ही नहीं चाहते, ये सिर्फ लूटो और भागो, बस इस पॉलिसी पे। आप ये देखें कि उन्होंने पहले भी क्या किया, 10 साल पहले सऊदी अरब में लगाए, फिर इतने सालों से अब बाहर हैं, प्लेटलेट्स का बहाना करके वो अब वहाँ जाते प्लेटलेट्स इनके ठीक हो गए, हर एवरीथिंग इज़ ओके, लेकिन यहाँ जो था उनको 100 बीमारियाँ चिमटी हुई थी। तो बात ये है कि ये लोग खुद भी सिंसियर नहीं है। मुल्क के साथ अफसोस की बात तो ये कि कायद आज़म के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं मिला कि जिस पे हम ये कहें कि ये जो है ना मुल्क के लिए सही मायनों में, अगर खान साहब ने कोशिश की कि भी मैं अपने मुल्क को संवारूं तो उनका देखे मुद्दत ही नहीं पूरी करने दी गई। अफसोस की बात तो ये कि मैं तो ये समझती हूँ कि ये भी बदकिस्मत है कि किसी वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करने ही नहीं दिया जाता। जो एक किसी को 2 साल, किसी को 4 साल, किसी को 3 साल ऐसे होता है। देखिए एक जो होता है ना पहला साल, या तो मैं कहती हूँ जैसे एक दफ़ा खुर्शीद शाह जो है उन्होंने एक बात की थी असेंबली में खड़े होकर कि मुद्दत ही 4 साल होनी चाहिए। मैं तो इस हक़ में हूँ कि असेंबलियों की मुद्दत 4 साल होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल होती है ना तो पहला साल 2 तो ऐसी हर सियासी पार्टी गुजार देती है कि जी चले अभी तो हम आए हैं, अभी तो हम आए हैं। उसके बाद जब आखिरी साल होता है 1-2 साल काम के, वो वज़ीर आज़म को भगा दिया जाता है। तो आप बताएं वो कैसे तरक्की होगी, वो तो तरक्की अब बताएं कि वो किस तरह से होगी कि जब आप उस किसी वज़ीर आज़म को जब उसका असल टाइम होता है कि उसने आगे इंतखाबात में जाना होता है और उसने आगे अच्छे काम करके वोट लेने होते हैं तो उस वक्त आप उसे भगा देते हैं। जब तक वो ऐशो आराम में होते हैं पार्टी, जब तक वो अभी हम आए हैं चलें जी आराम ढीलापन होता है, अभी चले हम अगले साल ये काम करेंगे, उससे अगले, उसमें आप उनको कुछ भी नहीं कहते हैं। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही गलत चीज़ है। अब खान साहब को देखे इन्होंने 5 साल पूरे तो करने देते। मैं कहती हूँ चले वो महंगाई थी, जो मर्जी था, कहते हैं कि जिनको मुल्क नहीं चलाना आता था, ये था वो, आप उनके 5 साल पूरे करने दें। फिर देखें कि खान साहब कैसे नहीं पाकिस्तान को उठाते। आपने उनको वही जिसे कहते हैं ना बस उनको हटा दिया, बस किस्सा ख़त्म। इसी तरह आप बाकी वज़रा भी देख लें, यूसुफ रज़ा गिलानी को 1 मिनट की सज़ा दे के उसको नाअहल कर दिया गया था, तो वो हमारे मुल्तान के लिए काम कर रहे थे। मैं तो ये समझती हूँ कि हमें किसी भी वज़ीर आज़म ने उस वक़्त तक जो है मुल्तान के लिए कोई काम नहीं किया था। कस्बा था जो किसी की अच्छी है वो बात भी कहनी चाहिए कि उन्हें चलो मुल्तान को कुछ बेहतरी के आसार दी। या फिर अब खान साहब भी आए तो उन्होंने भी साउथ पंजाब का काफ़ी काम किया माशाल्लाह। लेकिन यह है कि देख लें उस बेचारे को यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को आप देखें कि उनको वो 1 मिनट की सज़ा दे के तो उनको नाअहल कर दिया गया। उसके बाद मुल्तान बेचारे की तरक्की रोकने की कोशिश की गई, देखा जाए, जो कि इस वक्त मुल्तान साउथ पंजाब का दिल है। तो ये जो चीज़ें जो है ना ये बहुत ही मैं समझती हूँ ये हल तलब हैं। ये पार्लियामेंट, मैं कहती हूँ इस वक्त जो पार्लियामेंट है ना वो सुप्रीम है। मैं समझती हूँ हर अदारे से सुप्रीम जो है वो पार्लियामेंट है। अगर यकीन करें कि हमारे सियासतदान सारे सीधे हो जाए ना और ये इस चीज़ को एक्नॉलेज कर ले कि भाई पार्लियामेंट में ऐसे फैसले करें, ऐसे कानून पास करें कि हर अदारा, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो ये कोर्ट्स हैं, चाहे वो और इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो जो हर अपने अपने दायरा कार में रह के काम करें।
تو آپ یقین کریں کہ یہ مشکل نہیں ہے. جی، اس کا مطلب ہے کہ سیاست میں عمران خان بات کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کروانا چاہتے ہیں، دیگر کچھ لوگ ہیں جو اس چیز کے خلاف ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے القادری ٹرسٹ کیس جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری کی گئی، القادری ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں عام آدمی کو جو چیز نظر آتی ہے کہ بینیفیشری ملک ریاض صاحب دینے والے ہیں یا بینیفیشری القادری ٹرسٹ کے وہ لوگ ہیں جن کو وہ جائیداد، وہ پلاٹ وہ ملے، جبکہ پراپر طریقہ کار جو ہے پیمنٹ باہر سے جو یو کے سے پیمنٹ ہمیں ملی ہے، وہ قومی خزانے میں تمام پیمنٹ پہلے جمع ہوتی، قومی خزانے سے وہ پلاٹ، وہ جگہ جو کسی بھی ٹرسٹ کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ پرچیز ہونے کے بعد ان کو الاٹ کی جاتی، گفٹ کی جاتی. پیمنٹ کی ٹرانزیکشن کا بظاہر طریقہ کار کچھ واضح نظر نہیں آتا. تو اس میں جو بینیفیشری ہیں ملک ریاض صاحب یا القادری ٹرسٹ کے جو افراد ہیں، آپ کیا سمجھتی ہے کہ ان کو نیب کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں دیا گیا، نہیں بلوایا گیا، صرف خان صاحب کے ساتھ وہ ایک انتقامی کارروائی نظر آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ کیا ان کو بلانا چاہیے، اس کیس میں شامل تفتیش کرنا چاہیے جو بینیفیشری ہیں القادری ٹرسٹ کے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی میں تو سمجھتی ہوں کہ بالکل جو بھی ہیں انوالو، اگر یہ سمجھتے ہیں، اب دیکھیں نا صرف خان صاحب کو 15 نوٹس بھیجے، باقیوں کو کیوں نہیں بھیجے آپ نے؟ آپ میں کہتی ہوں اکبر صاحب کو بھی بلائیں باہر سے، جس کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے 2 ارب لیے اور انہوں نے اتنے ارب لیے، ان کو بلائیں. تو یہ نون لیگ اب تک کیا کر رہی ہے؟ یہی کچھ کر رہے ہیں. ملک ریاض کو یہ کچھ کہہ سکتے ہیں؟ ملک ریاض کو تو خود انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بینیفٹس لیے ہیں. یہی تو افسوس ہے کہ یہ صرف مطلب کہ دوسروں پہ باتیں کرنا بہت آسان ہے، جبکہ اپنے جب باری آتی ہے. اب دیکھ لیں، آپ توشہ خانہ کی مثال لے لیں کہ توشہ خانہ کس قدر زیادہ طوفان تھا. جب توشہ خانہ کا ریکارڈ کھلا تو سب نے چیزیں، گاڑیاں گھڑیاں ہر ایک نے لی ہوئی تھی. اب بتائیں، مطلب کہ آپ دوسروں پہ آپ بات کرنا بہت آسان ہے، آپ اپنے اس میں دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. تو اسی طرح اگر یہ ہے اپنا قادر ٹرسٹ، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں ہم پہ اگر کوئی مقدمہ ہے ہم اس کو فیس کریں گے، عدالتوں میں فیس کریں گے اس کو جا کے، اور کر رہے ہیں مسلسل. اب خان صاحب دیکھیں پیش بھی ہو رہے ہیں عدالتوں میں. لیکن پھر سب کو انوالو کریں آپ، کہ مصیبت جو ہے وہ صرف ایک کے لیے کیوں ہے، ایک کو کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ تو پھر آپ سیاسی انتقام لے رہے ہیں نا آپ. جی، القادری ٹرسٹ کیس کے حوالے سے لیگل اوپینین اور پوائنٹ آف ویو ہم لیں گے ملک آصف نواز کھیڑا صاحب سے، ماہر قانون ہے. ملک آصف نواز کھیڑا صاحب، یہ بتائیے القادری ٹرسٹ کے جو بینیفیشری ہیں نیب نے ان کو طلب کیوں نہیں کیا، اور کیا ان کو طلب کرنا چاہیے، یا ٹرانزیکشن کا جو میکنزم طریقہ کار تھا وہ درست تھا؟ اگر درست نہیں تھا تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ جو بینیفیشری ہیں کورٹ کی نظر میں یا قانون کی نظر میں سب سے زیادہ پریورٹی پہ تفتیش کا عمل جو ہے وہاں سے شروع کرنا چاہیے تھا، نہ کہ یا عمران خان سے جو کیا وہ درست ہے. جی ملک صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کروں، القادری ٹرسٹ ہے کیا، یہ کیس کیا ہے. یہ کیس تقریباً 300 کنال زمین کا ہے، جس پہ خان صاحب بنانا چاہ رہے تھے، بلکہ بن گئی ہے یونیورسٹی، القادر یونیورسٹی کے نام سے. تو وہاں پہ اسلامی تعلیمات جاری ہیں. اب کیس کیا ہے یہ آپ کو میں کوئی پلاٹ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا جو کوئی جگہ نہیں ہے کہ جس پہ وہ کسی کو دی گئی ہے یا کسی نے لی ہے یا کوئی وہاں پہ رہ رہا ہے یا کوئی فارم ہاؤس بنے ہیں. وہ ایک ٹرسٹ کے نام سے بنائی گئی ہے، وہاں پہ یونیورسٹی قائم ہو چکی ہے اس وقت. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کا کیا ویو ہے اس پہ. گورنمنٹ کا ویو یہ ہے کہ ایک کیس ملک ریاض کا جو کہ انلیگل اپنا ٹرانزیکشنز ہوئیں $بلین کی یو کے میں، جو کہ یو کے گورنمنٹ نے پکڑی. جب یو کے کا ایک قانون ہے کہ وہاں پہ جہاں منی لانڈرنگ یا انلیگل اماؤنٹ جو جس ملک سے آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس ملک کی ہی ملکیت ہے، کیونکہ انلیگل آئی ہے تو وہ ملک اس کے اوپر اس کا حق رکھتا ہے. تو ہوا کیا، یو کے نے
ایک لیٹر لکھا گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ کے اتنے بلین ڈالر ہم نے فلاں بندے سے پکڑے ہیں، تو آپ آئیں کورٹ میں اور آ کے یہاں پہ اپنا اسے ریلیز کروائیں اور آپ اپنے پیسے لے جائیں، بلین ڈالرز، کوئی میں 2-4 لاکھ یا اس کی بلینز ڈالر۔ تو جب وہ لیٹر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس آیا، اب یہ میں گورنمنٹ کا ویو آپ کو دے رہا ہوں، جو کیس کی بنیاد ہے جس پہ وہ جو کیس بنا ہوا ہے، اس پہ بشرا بی بی جو کہ مین اس کیس میں وہ ہیں مین کریکٹر ہیں، یا زلفی بخاری، اور کوئی نہیں ہے، مین چیز ہے زلفی بخاری اور بشرا بی بی مین ایکیوز ہیں اس کیس میں۔ تو اب چونکہ بشرا بی بی کوئی گورنمنٹ یا کوئی دفتر کی وہ نہیں ہے، سمجھ عہدیدار نہیں ہے، تو اب وہ کس چیز کو وہ انجوائے کر رہی ہیں، یا کس کی بہاف پہ وہ یہ کام کر رہی ہیں؟ وہ کر رہی ہیں خان صاحب کی بیوی ہونے پہ، جو نیب نے کیس بنایا ہے کہ آپ کے بیوی نے یہ کام کیا ہے آپ کے بہاف پہ۔ تو اب بشرا بی بی کو بھی پیش ہونا چاہیے اس کیس میں، اور زلفی بخاری کو بھی پیش ہونا چاہیے۔ اب ہوا کیا، نیب کی ڈاکومنٹس کے مطابق کہ انہوں نے لیٹر لکھا کہ بھائی ہمیں پیسوں جو ہیں جس کے ہیں وہ ٹھیک ہیں، آپ انہیں دے دیں۔ اس کے انگینسٹ یہ 300 کنال بشرا بی بی کے نام ٹرانسفر ہوئے، جس پہ یہ القادر ٹرسٹ بنا ہے۔ یہ ہے کیس مین القادر ٹرسٹ کا۔ اب چیز یہاں پہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، مزیدار باتیں ہیں، دیکھیں ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، نہ قانون نہ کوئی چیز، کہ کل آپ کہہ رہے ہیں کہ نیب کے اندر پیش ہونا چاہیے، نیب کیس بنا رہی ہے۔ کیس جب کیس ایک بنتا ہے یا کوئی ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو اس میں ملزم ہوتا ہے، مجرم نہیں ہوتا۔ ملزم ہوتا ہے تو ملزم جب قانونی شہادت اور ٹرائل کے بعد وہ مجرم بنتا ہے، جیسے نواز شریف کیس میں ہوا، وہ انہیں مجرم ڈکلیئر کیا گیا۔ تو اب اس میں ملزم ہے تو آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے قانون کے آگے، آپ کو ٹرائل اس کا بھگتانا چاہیے۔ اچھا، پھر اب نیب میں پی ڈی ایم نے اب جو کیے امینڈمنٹس، اس کے سب سے زیادہ بینیفیشری تو خان صاحب ہیں، کیونکہ اب تو وہ گٹھ جوڑ تو دوسری طرف چلا گیا نا، پہلے نیازی نیب گٹھ جوڑ تھا، اب شہباز نیب گٹھ جوڑ ہو گیا۔ تو اب وہ جو انہوں نے اپنے لیے کیے تھے، اب وہ بینیفیشری لامحالہ ایکیوز ہی ہوتا ہے، کیونکہ بیسک چیز ہے کہ ایکیوز از فیوریٹ چائلڈ آف لا۔ تو اب وہ فیوریٹ چائلڈ ہیں لا کے خان صاحب، تو انہیں اپنا اسے بینیفٹس تو انہیں ملنے ہیں، ظاہری بات ہے۔ تو اب چھوٹی سی ایک بات ہے، کوئی اتنا بڑا نقطہ نہیں ہے جو چل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ نیب میں پہلے تھی کہ 4 سال ہمارے قائدین نے کاٹے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے 3 سال، 2 سال، بیویوں نے، مائیوں نے، مختلف جو بیٹیاں تھیں ان کے قائدین کی، مختلف پارٹیوں کی بہنیں تھیں، وہ سب چلتا رہا ہے۔ اب وہ سسٹم نہیں ہے۔ اب ریمانڈ کتنا ہوا ہے کہ 8 روز کا امینڈمنٹ کے بعد، اس سے پہلے 90 ڈیز سے کم ریمانڈ نہیں ہوتا تھا۔ پھر بیل نہیں ہوتی تھی، کہ جو ریسٹرکشن ہی نہیں تھی، وہ کہتے تھے کہ نیب کلیئر کرے گا تو پھر آپ کی بیل ہوگی۔ 2 سال بیلیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ شہباز شریف صاحب بھی رہے ہیں تقریباً 1.5 سال، حمزہ بھی رہا ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں، مریم، یہ فریال تارپل صاحبہ، یہ سارے لوگ رہے ہیں اسی اس میں۔ تو آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے، کوئی بھی ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے عمران خان ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو قانون کے آگے سرنڈر کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی کلیئرنس دینی چاہیے کہ بھائی یہ کام ایسے ہوا ہے، یہ چیز میں نے، آپ ٹی وی پہ تو آ کے کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے اپنے لیے تو نہیں لی، میں نے تو یہ لوگوں کے لیے ٹرسٹ بنایا اس پہ،
تو اس کا طریقہ کار آپ نے جو اڈاپٹ کیا وہ غلط ہے. آپ نے اس سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ شوکت خان کے اماؤنٹ سے میں نے وہ کوئی جوا وغیرہ کھیلا، وہ میں نے غلطی کی. خان صاحب کی بڑی اچھی بات ہے، وہ مان جاتے ہیں اپنی غلطیوں کو، وہ درست کرتے ہیں. تو میتھڈ جو ہے، لا ہے، جس کسی بھی کام کا کوئی قانون ہے، ایک وے ہے قانون دے رہا ہے، تو اس وے کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. لاس اس میں پھر میں کہتا ہوں کہ اگر $1 بلین تھے، پاکستان کے آتے، پاکستان کو ملتے، پاکستان کے خزانے میں آتے، جو کہ انہوں نے وڈرا کر دیا اس کیس کو، انہوں نے وہ ملک ریاض کو ہی دے دیے. تو بزنس مین کوئی بھی ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہے، وہ تو اپنا بینیفٹ لینے کے لیے ہر گورنمنٹ کے ساتھ رہتا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو. انہوں نے بزنس مین کا مذہب، بزنس مین کا ملک، بزنس مین کا سب کچھ اس کا سرمایہ ہوتا ہے. اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا بزنس مین کو کہ میرا ملک ترقی کرے، میرا مذہب ترقی کرے. اس کا ایک ہی بزنس مین کا ویو ہوتا ہے کہ میرا بزنس ترقی کرے. تو وہ کوشش کرتے ہیں آؤٹ آف دا وے بھی چیزوں کو مینیج کرنے کی. تو میرا خیال میں اس نے کی ہے، ملک ریاض نے اس کو مینیج کیا سسٹم کو، اور جو اس میں تھے انہیں آنا چاہیے فرنٹ پہ اور اپنی صفائی دینی چاہیے. اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا جتنا بڑا بن گیا ہے. بنا کیوں ہے کہ کہ میں یہ کام نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، میں یہ ہونا چاہیے، قانون کو ایسے ہونا چاہیے. بھائی آپ قانون بناتے تھے، آپ پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت تھے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے، یہ چیزیں غلط ہیں، تو آپ ٹھیک کرو اس کو. آپ اس وقت ہنی مون پیریڈ گزارتے ہو جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہو، جب آپ اپوزیشن میں آتے ہو تو آپ کو اس وقت برائیاں یاد آ جاتی ہیں کہ ہمارے قانون میں کیا ہے کیا نہیں ہے. جی، ملک آصف نواز کھیڑا صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، جو کہ عام طور پر صحافی بھی، پولیٹیشنز بھی تمام جماعتوں کے اور عام پبلک بھی کہتی ہے کہ خان صاحب کی طبیعت میں، ان کے مزاج میں ایک چیز ہے، آئی ایم آلویز رائٹ، کہ وہ میں جو کہتا ہوں، جو کرتا ہوں، بس وہ ٹھیک ہوتا ہے. اب القادری ٹرسٹ میں جو ٹرانزیکشن کی گئی ملک ریاض کو، بحریہ ٹاؤن کو، یا جو خاتون اول ہیں ان کو، ان کے نام پر پراپرٹی ہے وہ ٹرانسفر کی گئی، وہ خان صاحب اور ان کی رائے ہے کہ میں نے یہ پارلیمنٹ اجلاس کے اندر جو منظوری دی وہ طریقہ کار بھی ٹھیک تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو آئی ایم آلویز رائٹ اور یہ القادری ٹرسٹ اس کے اگینسٹ سب کچھ گیا ہے، تو آپ کیا کہتی ہیں کہ کیا یہ جو کچھ ٹرانزیکشن ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے، یا خان صاحب کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ یا پبلک کی غلط رائے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، جہاں تک القادر ٹرسٹ تو چلے ٹرانزیکشن ہوئی یا کیسے ہوئی یا کس طرح سے ہوئی، ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے بھی، چاہے وہ زرداری کے دور میں مقدمات بنے، چاہے وہ نواز شریف صاحب کے دور میں مقدمات بنے، یا عمران خان کے دور میں مقدمات بنے، جو سب سے افسوسناک بات ہوتی ہے نا کہ ان کا منطقی انجام کچھ بھی نہیں ہوتا. آج آپ اس پہ بات کر رہے ہیں، وہ زمانہ تھا جب زرداری صاحب کے سرے محل کی باتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے نا. پھر نواز شریف صاحب آئے تو ایون فیلڈ کی باتیں شروع ہو گئیں. اب ادھر القادر ٹرسٹ ہے، کل کو کوئی اور آئے گا اس پہ ہو جائے گا. گیلانی صاحب تو ان کے سوئٹزرلینڈ میں گھر بنے ہیں تو ان پہ باتیں ہوئی. لیکن آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیں کہ کس کا منطقی انجام تک پہنچا، کس کی پراپرٹی واپس آئی، کس کا پیسہ واپس آیا، کس کا خزانے میں جمع ہوا، کون ایسا، کس نے عوام کو بینیفیشری بنی؟ عوام نہیں، سوائے اس کے کہ دوسری ایک آتی ہے تو وہ قید و بند میں ڈال دیتی ہے. جیسے مجھے ڈالا گیا تھا، بتائے میں ہاسپٹل میں مریض چیک کر رہی تھی اور مجھے پکڑ کے انہوں نے جیل میں ڈال دیا تھا. اور ہمارا قصور کیا تھا کہ ہم انسانیت کی خدمت کر رہے تھے. جو کرپشن کرتے ہیں اربوں کی، جو کھاتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، مطلب کہ خون میں سمجھتی ہوں کہ چوس لیتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ مقدمے بنتے ہیں، عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، پھر عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں، نہیں بھی چھوڑتی تو انہیں مجرم بھی بنا دیں نواز شریف کی طرح. تو کیا ہے؟ دیکھیں سی وہ لندن میں، اس کی پہلے تصویریں ان کی دیکھیں جب وہ لندن جانے سے پہلے، اور اب دیکھیں ڈبل صحت ہے ان کی. تو مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کی، آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ ان کو اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے. نتھنگ.
تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ عوام کا سوچیں، صرف عوام کا سوچیں۔ جی ڈاکٹر روبینہ صاحبہ نے بہت اچھی بات کی کہ نیب ہو یا دیگر مختلف قوانین ہیں، ان کو بطور انتقامی کارروائی ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ 20 سالوں میں نیب، گزشتہ 70 سالوں میں نیب یا دیگر اداروں میں بننے والے سیاسی جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہوتی ہیں ان کا ابھی تک حل سامنے نہیں آیا، ان سے کوئی ایسی خاطر خواہ ریکوری نہیں ہوئی جس کا فائدہ اس عوام کو یا پاکستان کو ہو۔ اب تک بننے والے کیسز مفروضوں پر ہیں، چاہے وہ نون لیگ کی گورنمنٹ ہو تو اپنے مخالفین پر کیسز بناتی ہے، بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، جبکہ اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو اپنے مخالفین کے، اسی طرح پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے بھی مخالفین پر بڑے کیسز بنائے، ثابت نہیں کر سکے، ایویڈنس کلیکشن نہیں ہو سکی، کورٹ میں پروف نہیں کر سکے، عوام کو اس کا بینیفٹ نہیں ملا۔ تو ہمارے اس پروگرام کے ساتھ جس میں ایک بڑی واضح سی ایک بات ہے کہ حکومت اور حکومتی ادارے بلند و باند دعووں کے ساتھ بڑے بڑے کیسز تو دائر کرتے ہیں، ان کیسز کو پروف نہیں کر پاتے، ان کا ملک اور قوم کو کوئی بینیفٹ نہیں دے پاتے۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے اس ٹریک پر چلیں گے کہ اس قوم اور اس ملک کو ایسے کیسز کا کوئی بینیفٹ دے سکیں، ان کا کوئی واضح نتیجہ سامنے عوام کے سامنے لا سکے۔ جی ہر دور میں چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون لیگ کا ہو، چاہے پی ٹی آئی کا ہو، صحافیوں پر مظالم ڈھانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہتی۔ ارشد شریف قتل کیس دنیا میں صحافیوں کے مظالم کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی، پی ٹی آئی کا اس پر کیا موقف رہا، اب موجودہ عمران خان صاحب کی گرفتاری کے دوران احتجاجی دھرنوں مظاہروں میں ابھی بھی صحافیوں پر جھوٹے مقدمات اندراج کرنے، انہیں ہراساں کرنے، مختلف اداروں اور پرسنالٹیز کی جانب سے صحافیوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اس بارے میں ہم جانیں گے ملک آصف نواز کھیڑا صاحب سے، ان کی کیا رائے ہے؟ جی سب سے پہلے جو ارشد شریف کیس تھا وہ واقعی ایک اپنا ظلم کی ایک بہت بڑی داستان تھا، اور اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا ہوا ہے، اور اس پہ کافی سپریم کورٹ سیریس ہے، اور اس پہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ اچھا فیصلہ آئے گا۔ اس میں دیکھیں جب ایک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ واپس تو نہیں آ سکتا، لیکن اس کے لواحقین کو تھوڑا بہت صبر آ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے ہمارے گھر کے ساتھ یا ہمارے خاندان کے ساتھ، تو ہمیں اس میں انصاف کی سے ہمیں کچھ مل گیا۔ اب چیز میرے ویو میں جو چیزیں آ رہی ہیں، اب ہمارا معاشرہ کسی اور ڈگر چل پڑا ہے کہ اب فیورٹزم آ گئی ہے، ہر اس میں جوڈیشری میں بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ یہ جج اس کا ہے، یہ اس کا ہے۔ صحافت میں بھی فیورٹزم آ گئی ہے کہ یہ صحافی اس کا پروموٹر ہے اور یہ صحافی اس کا پروموٹر ہے۔ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو میرا خیال میں وائلنس تو آئے گا، وہ پارٹیوں میں آئے، وہ گورنمنٹ میں آئے، وہ اپوزیشن میں آئے، وہ پارٹی ورکروں میں آئے، وائلنس آئے گا۔ تو میری ہمبل سبمیشن یہی ہے کہ صحافی حضرات ٹھیک ہے آپ کا کام ہے، لیکن آپ کو ایک میانہ روی اختیار کرنی چاہیے اپنے اس پروفیشن میں، کہ اب اکثر پروگراموں میں صحافی حضرات جو بہت اچھے بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے عمران خان کو پروموٹ کیا، ہم نے یہ کیا، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے نواز شریف کو پروموٹ کیا، اسے پتہ نہیں چلتا تھا تقریر کرنے کا، ہم اسے تقریریں لکھ کے دیتے تھے۔ تو دیکھیں جو بندہ نواز شریف کو پروموٹ کر رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی والوں کو دل آزاری کر رہا ہے، جو پی ٹی آئی والوں کو اون ایئر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پروموٹ کیا، اسے پتہ نہیں تھا، ہم اسے تقریریں لکھ کے دیتے تھے، ہم اسے میکنزم بنا کے پارٹی کا دیتے تھے، تو وہ ظاہری بات ہے۔ اب نون لیگ والوں کو بھی اس کے لیے کوئی اچھے الفاظ تو نہیں ہوں گے، جب تک پروفیشن کو پروفیشن نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوں گے، آپ اپنے پروفیشن میں لائک ڈس لائک کو لے کے آئیں گے تو یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ جی ہم جانیں گے ڈاکٹر روبینہ صاحبہ سے، ارشد شریف قتل کیس کی پیروی
اور اس کا سٹیٹس کیا ہے. اب بھی مختلف مظاہروں میں چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی جانب سے ہوں صحافیوں پر مظالم، لاٹھی چارج اور جھوٹے مقدمات کا اندراج کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، پی ٹی آئی دور میں بھی جاری تھا. یہ کیا کہیں گے اس بارے میں، ان کی کیا رائے ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی، جہاں تک آپ بتا رہے ہیں کہ صحافیوں پر ظلم کی اور تشدد جو ہے نا، یہ داستان بڑی پرانی ہے. بیچارے صحافی جو ہے نا وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ اس کا نشانہ بنتے رہے ہیں. جہاں بھی کوئی تحریک چلی ہے، جہاں بھی کشمیر ہو، چاہے آپ فلسطین دیکھ لیں، اسرائیل وغیرہ دیکھ لیں، جہاں بھی عراق تھا، تو ہمیشہ جو ہے نا صحافیوں کو بہت ظلم و ستم جو ہے وہ برداشت کرنے پڑے ہیں. سیم ادھر جو ہے وہ پاکستان میں بھی یہی حال ہے کہ ایک اگر کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کا، تو جو دوسری پارٹی ہوتی ہے جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو اس پہ تشدد جو ہے وہ شروع کر دیتی ہے، اور پھر اس کو سنب کیا جاتا ہے، کوئی اسے اس کے معاشی طور پر یا اسے اخلاقی طور پر جو بھی سمجھ لیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب جیسے اب ارشد شریف صاحب کا کیس ہے، اب دیکھیں کہ یہ ایک بہت ہی صحافیوں پر جو ہے وہ ظلم کی انتہا ہے یہاں. تو اس لیے کہ جب کسی کا شہید ہو جانا یا اس کا دنیا سے چلے جانا، اس کا مطلب ہے اس کا دی اینڈ ہو گیا. تو اس سے بڑھ کے ظلم اور کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کے اور کوئی پریشانی نہیں ہو سکتی گھر والوں کو بھی. لیکن اس میں جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی اس کا سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بہت بڑی سپورٹر ہے، اور ہم جو ہے وہ ہر اپنے جو ہے اس میں فورم پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا قاتلوں کو پکڑا جانا چاہیے. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں کہ دیکھیں ہمارے ملک میں یہ بھی روایات ہے کہ قاتل پکڑے نہیں جاتے. جیسے بے نظیر وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ کیا ان کی اپنی پارٹی برسر اقتدار آئی، انہوں نے جی اقوام متحدہ پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیا، لیکن ان کے اصل قاتل پکڑے نہ گئے. اب ہم یہ ریکویسٹ ہم تو سپریم کورٹ سے میں آپ کے چینل کے ساتھ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کائنڈلی اگر آپ نے اس کا سو موٹو ایکشن لیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیے گا، اور ان کے قاتلوں کو آپ پلیز ان کا سراغ لگائیے اور ان کو ڈھونڈ کے ان کی فیملی کو دیں، تاکہ عوام کے سامنے بھی آئیں کہ ان کے کون قاتل تھے، اور ان کی جو ہے نا فیملی کو بھی سکون ملے اور قوم کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے ایک کام بہت اچھا. اجازت چاہتے ہیں کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ. یاسین لک، سی نیوز، ملتان.